बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 7 अक्टूबर है, हफ्ते का दिन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स शेयर करनी है आपके साथ। मुस्लिम लीग नवाज़ भरपूर तैयारी कर रही है मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वतन वापसी, मुतवक्के वतन वापसी 21 अक्टूबर को। गुज़श्ता रोज़ हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हैं, उनका एक ट्वीट आया 4:42 पर। वो ट्विटर के ऊपर मौजूद है, वो आप जाकर देख सकते हैं। और वो एक फ़िल्मी अंदाज में साइड पोज देकर खड़ी हुई हैं, यानी कैमरे की तरफ नहीं देख रही, दूसरी तरफ देख रही हैं। और उनसे उनके जो यूथ विंग है या लाहौर के जो यूथ के लोग हैं, उनमें से एक शख्स जो कैमरे के पीछे मौजूद है, वो उनसे सवाल करता है। और वो सवाल भी बड़ा दिलचस्प है, उसका जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। और कहानी अब कहाँ पहुँच चुकी है और किस किस्म के पापड़ बेले जा रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। एक शराबी का किस्सा भी बताऊंगा। शहबाज शरीफ साहब किस बात पर नाराज़ हो गए, उसका भी ज़रा तस्करा कर लेंगे। तो हिना परवेज़ भट्ट साहबा से सवाल ये हुआ कि यूथ विंग की तैयारियां कैसी चल रही हैं, यानी कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को रिसीव करने के लिए, जलसा गाह में जाने के लिए किस किस्म की तैयारियां चल रही हैं। तो उस पर हिना परवेज़ भट्ट साहिबा क्या फरमाती हैं, पहले वो ज़रा सुन लें, मैं आपको बताता हूँ। और आप जाकर उनके ट्विटर के ऊपर चाहें तो आप वो देख भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने अभी शर्ट्स इंट्रोड्यूस कराई हैं, कैप्स इंट्रोड्यूस कराई हैं। इसी वीडियो में हैव अ लुक एट द शर्ट्स विच आर डिज़ाइंड फॉर द बॉयज़। और वो लाहौर यूथ के हमारी टीम जो है वो पहनेगी। आपने मुझे रिव्यू देना है, आपको ये शर्ट्स अच्छी लगी हैं, कैप्स अच्छी लगी हैं कि नहीं। और ख़वातीन के लिए हमने स्पेशल कुर्ताज़ मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की तस्वीर के साथ इंट्रोड्यूस किए हैं। तो लाहौर यूथ बहुत जोश और जज्बे से अपने कायद को 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पे रिसीव करेगी और हम ये सब इकट्ठे जाएंगे एज अ टीम लाहौर यूथ। ये उन्होंने पैगाम दिया। आजकल वो बड़ी जो है वो ट्विटर के ऊपर वीडियोस, और ज़ाहिर है कि जितने भी PMLN के लीडर्स हैं और जो जहाँ जहाँ कोई मकाम चाहता है रिज़र्व सीट्स में या फिर टिकट चाहता है पार्टी का इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि तमाम फ़िज़ाएँ जो हैं वो फेवर में हैं, इदारे साथ हैं, मीडिया साथ है और माहौल बना हुआ है, तहरीक इंसाफ आउट है, हम इन हैं। तो हम जितना ज़्यादा हाज़िरी लगाएंगे उतनी ज़्यादा हमें जो है वो चांसेस हैं कि मुस्तकबिल में मियां नवाज़ नवाजेंगे। अब ये कहानी कहाँ पर पहुँच चुकी है? कहानी यहाँ पर पहुँच चुकी है कि पहले हमने सुना कि मोबाइल ऐप वो इंट्रोड्यूस करवाई गई मुस्लिम लीग नून की तरफ से। और उन्होंने ये कहा राना सनाउल्लाह साहब ने कि हमने एक ऐप तैयार करवाई है, जो लोग आते हैं वो ये ना हो कि नाम और नंबर दिए हुए हों आपने, बंदे लाने के 500-500 बंदे आप सबके ज़िम्मे हैं और आपके हिस्से में जो बंदे लाने हैं आपने उनका नंबर दिया हुआ, और वो जलसे में आए ना, वो अपनी किसी चाची मामी फूफी को जो है वो मिलने के लिए चले जाएं, कहीं सैर व तफरी के लिए चले जाएंगे, अपने घर से ही बाहर ना निकलें। और आपने कहा हो कि जनाब हम इतने बंदे ले आए, तो इस तरीके से तो नहीं होगा, टिकट शिकट और ये मामलात ऐसे तो नहीं होते, बंदे तो लाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमने एक ऐप बना ली है जो लोकेशन उनकी ट्रेस करेगी। अच्छा, एक कहानी इसको साइड पे कर दें, फिर एक कहानी सामने आई जो कि ज़ाहिर है कि यूजुअल है, ट्रांसपोर्ट मिलेगी, खाना, ज़ाहिर है जब आप खाने की मुस्लिम लीग नवाज़ की जो कौमी डिश है वो बिरयानी, कीमे वाला नान, कुकड़ छोले, सिरी पावे, और उसका जोश जज्बा भी उनका बुलंद हो जाता है। फिर वो इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी जो है वो वीडियोस आने लगी कि क्या क्या कुछ मिलेगा जब आप जाएंगे। फिर उसके बाद एक आया कि जनाब जो 1 to 5 मोटरसाइकिल है, जो ज़्यादा बंदे लाएगा उसको 2 1 to 5 मोटरसाइकिल जो है वो मिलेंगे। ये जनाब आपके सामने कहानियाँ आ चुकी थी। और अब मुफ्त शर्ट्स और टोपियाँ और कुर्ते ये बांटने का ऐलान किया है। अब अगर लीडर की किसी की बात की जाए तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए हर वो शख्स जो ये समझता हो कि मियां साहब की या वो करिश्माती शख्सियत से, सहर अंगेज़ शख्सियत से मुतासिर हो, वो जाएगा। कोई शख्स ये समझता हो कि मियां नवाज़ शरीफ के साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, वो जाएगा। किसी शख्स को ये लगता हो कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो है वो मसीहा है, वो इस मुल्क के मसाइल को हल कर सकता है, माजी में उसको नहीं करने दिया, फ़लाँ मसला हुआ, तो वो ख़ुद ब खुद जाएगा। उसको कन्विंस करने की, ज़ोर ज़बरदस्ती करने की, उसको इस किस्म की डील्स और ऑफ़र्स देने की ज़रूरत नहीं है। वो एक जिस तरीके से चीज़ चल नहीं रही होती, और चल नहीं रही होती से पहले मैं आपको ज़रा शराबी वाला किस्सा सुना दूँ। ये जिस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी ना, 2013 वाला टेन्योर, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, एक बड़ी अपोजिशन जमात थी, और पीपल्स पार्टी ने
ایک ایشو بنا لیا سینٹ آف پاکستان میں. اب سینٹ آف پاکستان میں انہوں نے دو باتیں کی. ایک اعتزاز احسن صاحب نے تقریر فرمائی اور انہوں نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف اگر کلبھوشن یادو کا نام اپنی زبان پر لے کے آئے گا کہ یہ انڈیا کا بھیجا ہوا دہشت گرد ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں 50,000 یا 1,00,000 روپے جو اندھے لوگ ہیں ان کے علاج معالجے کے لیے یا ان کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے وہ عطیہ کروں گا. لیکن میاں محمد نواز شریف نے ان کو موقع نہیں دیا. یہ ٹینس سچویشن تھی. اور پھر چودھری نثار علی خان جو ہیں ان کا بھی ایک اپنی بڑی پھوپھاں تھی اور بڑا ان کا کر و فر تھا اور وہ بڑا ڈسٹنس رکھتے تھے اور کسی کی نہیں مانتے تھے. تو پیپلز پارٹی نے مطالبہ کرنا شروع کیا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اوپر بریفنگ دینے کے لیے, کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جو 2013 والا ٹینور تھا اس وقت دہشت گردی بہت زیادہ تھی اور اس دہشت گردی کی وجہ سے بہت سارے مسائل آ رہے تھے. تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ بریفنگ دیں چودھری نثار آ کے. چودھری نثار صاحب نے کوئی اس بات کو جو ہے وہ درخواہ اطلاع نہیں سمجھا. انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا اور وہ نہیں آئے. پیپلز پارٹی نے سینٹ اجلاسوں کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا. وہ وزیر اعظم کو بھی بلا رہے تھے, وہ وزیر داخلہ کو بھی بلا رہے تھے, یہ سارے مسائل چل رہے تھے. انہوں نے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا. اس سے بھی بات نہیں بنی, یہ لوگ نہیں مانے. تو اس کے بعد پیپلز پارٹی نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا اجلاس کریں گے, ایک پراکسی اجلاس ہوگا اور پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ کے سامنے جناب ہم اپنا اجلاس لگائیں گے. تمبو کناتیں جناب لگا لی گئیں اور وہاں پر ان کا اجلاس چل رہا تھا. فلور جو ہے اس اجلاس میں دے دیا گیا گفتگو کرنے کے لیے مولا بخش چانڈیو کو. مولا بخش چانڈیو, اب ہم اس کو کور کر رہے تھے, مولا بخش چانڈیو نے وہاں پہ ایک قصہ سنایا. انہوں نے کہا ایک شرابی تھا, اس شرابی کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی بھی برانڈ ہو وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ فلاں شراب ہے, یہ فلاں شراب ہے, یہ فلاں شراب ہے. تو کسی دن اس کے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ آج ہم اس کا امتحان لیتے ہیں. انہوں نے اس کو مختلف جو ہے وہ شراب جو ہے وہ قسم کی پلانی شروع کر دی, گلاس میں ڈال کے دینی شروع کر دی. وہ پیتا گیا, نام بتاتا گیا, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. اب بہت زیادہ وقت گزر گیا تھا اور وہ بالکل نشے میں دھت ہو چکا تھا شرابی جو تھا, اور ان کے دوستوں کو اندازہ ہو کہ اب یہ نہیں پہچان پائے گا. ان کے پاس بھی شرابوں کی اقسام جو ہیں وہ ختم ہو گئی تھی. تو انہوں نے ایک گلاس میں اس کو پانی ڈال کے دیا اور کہا کہ جناب یہ بتاؤ کون سی ہے. اب وہ نشے میں دھت تھا, اس نے پانی کا جو ہے وہ ایک گھونٹ بھرا اور گھونٹ بھرنے کے بعد اس نے کہا کہ پکڑ لیا تم لوگوں نے مجھے. یہ تو نہیں میں بتا سکتا کہ یہ شراب کون سی ہے, لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ شراب جو بھی ہے یہ کمپنی نہیں چلے گی. تو ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, اس موضوع کے اوپر اگر تو یہ انعامی اسکیموں کے ذریعے لوگوں کو بلانا ہے اور لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کا جو ہے ان کو پیسے آفر کیے جا رہے ہیں, موٹر سائیکل آفر کیے جا رہے ہیں, کھانوں کا لالچ دیا جا رہا ہے, تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا آپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہے. اور آپ کو سم ویئر ڈاؤن دا لائن آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اپنی پالیسی بہتر کرنے کی, اپنا امیج بہتر کرنے کی, اپنی پرفارمنس بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جو فی الوقت نظر نہیں آتا, شہباز شریف صاحب جو کوحرام اپنی حکومت کے دور حکومت میں بچا کے گئے ہیں, تو لوگ کس طریقے سے آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے, آپ سے کنیکٹ کریں گے. تو یہ تو ہے وہ معاملہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ وہ انعامی اسکیم ہے, وہ ایک ٹوکن والا پینٹ, بڑا پروگرامز بھی اس کے اوپر ایڈز وغیرہ چلتے ہیں, وہ بڑا ایک مذاق بنا ہوا. تو اسی طریقے سے یہ ٹوکن والی پارٹی بن گئی ہے کہ آپ اگر اس پارٹی کے جلسے میں آئیں گے تو آپ کو فلاں فلاں چیز ملے گی. البتہ اس سے صرف نظر کرتے ہوئے ایک بات بڑی دلچسپ اور بڑی اہم ہے کہ اس وقت جس وقت لوگوں کے پاس بہت ہی محدود وسائل ہو چکے ہیں, پیسے نہیں ہیں, کھانے پینے کے مسئلے شروع ہوئے ہوئے ہیں, وہاں پر جو الیکشنئرنگ کا پروسیس ہے یا کسی بھی جماعت کی طرف سے کروڑوں روپے اربوں روپے لگا کر مہم کرنے کا پروسیس ہے, اس کے کچھ اچھے پہلو بھی ہیں. وہ یہ کہ ایک بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے, کھابے چل رہے ہیں, ٹرانسپورٹ چل رہی ہے, چیزیں خریدی جا رہی ہیں, کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں, دیگیں پک رہی ہیں, پکوان جو ہے وہ پک رہے ہیں, اور کسی نہ کسی غریب تک جو ہے وہ کوئی کھانے کا نوالا جو ہے وہ پہنچ رہا ہے. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ معاملہ ضرور ہے. ان پر آ جاتے ہیں جو شہباز شریف صاحب ہیں. شہباز شریف صاحب لانچ ہو چکے ہیں جی, وہ بڑی تیاری کر رہے ہیں میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے, اور واپسی کے لیے وہ کچھ پہلے وہ جلسہ شلسہ ان کا وہ بڑا عجیب و غریب ہوا, پھر ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آ گیا, لوگوں نے ان کی گاڑی کو جو ہے وہ گھیر لیا, گالیاں دی, ان کو نکالنے کی کوشش کی, وہ سارا واقعہ سامنے آیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا, وضاحتی ٹویٹ, وہ میں کور کر چکا ہوں. اب شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر ماری اور کوئی 1 گھنٹہ 5-10 منٹ کی بڑی طویل پریس کانفرنس انہوں نے کی,
اور اس پریس کانفرنس میں شہباز شریف صاحب نے بہت ساری چیزیں کی، لیکن ایک بات جو ہے وہ جس کے اوپر وہ ناراض ہو گئے، جیسے کسی کی چھیڑ نہیں بن جاتی کہ ایک سوال آپ کسی شخص سے بار بار پوچھیں وہ تنگ آ کے کہتا ہے یار میں کتنی دفعہ اس بات کا جواب دے چکا ہوں، یا پھر ڈیپ ڈاؤن ان ہز ہارٹ اس کو لگتا ہے کہ یار یہ نہ ہو کہ آخر میں ہی جھوٹا ثابت ہوں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں بار بار اور وہ بات اس طریقے سے نہ ہو، کیونکہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں ایک شک کا پہلو میاں محمد نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے موجود ہے۔ تو شہباز شریف صاحب سے جب یہ تمام سوالات ہو رہے تھے تو لگ بھگ کل ملا کر 7 یا 8 مرتبہ شہباز شریف صاحب سے جو فوکس جو ان کی گفتگو تھی وہ میاں صاحب کی 21 اکتوبر کی واپسی کی تاریخ کے ساتھ تھی۔ وہ اپنے انٹرو جو وہ دے رہے تھے، جو انہوں نے ابتدائیہ گفتگو خود فرمائی، جس میں انہوں نے اپنے آپ کو قائد اعظم ثانی بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی کہ جیسے ایک لیڈر قائد اعظم آیا تھا اس کے بعد میں ہوں، اور درمیان میں شاید نواز شریف جو ہیں وہ شاید قائد اعظم ثانی پرو میکس ہیں، ان سے تھوڑا سا اوپر درجہ رکھنے والے۔ تو شہباز شریف نے اپنی جب یہ ساری چیزیں بیان کی، وہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے۔ کچھ 5واں 6واں سوال جس وقت ہوا شہباز شریف صاحب سے کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، تو شہباز شریف تپ گئے، اور تپ کے انہوں نے کہا کہ یہ کیا آپ بار بار سوال کر رہے ہیں، میں جواب دے تو چکا ہوں۔ کیا مزید انہوں نے گفتگو کی کوئکلی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ قانونی ماہرین جو ہیں انہوں نے گرین سگنل دے دیا ہے، نواز شریف 21 اکتوبر کو آئیں گے، یہ سوال بار بار نہیں پوچھنا چاہیے کہ نواز شریف آ رہے ہیں یا نہیں، ان کی واپسی میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ قانونی ماہرین جو ہیں وہ تو گرین سگنل دے چکے ہیں، میاں صاحب آئیں گے، جلسے سے خطاب کریں گے مینار پاکستان پر۔ 12 اکتوبر کو انہوں اور نواز شریف کو کئی ماہ کے لیے غائب کیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں جب غائب کیا گیا تھا تو ہم نے تو جی ایچ کے اوپر حملہ نہیں کیا، اور اگر ڈیلز کرتے تو نواز شریف کو جیلیں نہ کاٹنا پڑتی، ریاست بچ گئی تو سیاست بھی بچ جائے گی۔ اب نواز شریف نے کتنی جیلیں کاٹیں، وہ ہر مرتبہ جیل سے گئے تو ڈیل کر کے ہی گئے، ان کے دستخط شدہ معاہدے جو ہیں ان کی کاپیاں بھی لوگ دیکھ چکے ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ڈیلز ہوئی ہیں ماضی میں، لیکن شہباز شریف صاحب نے یہ فرمایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ 16 ماہ میں مسائل کے حل کی جان توڑ کوشش کی، موٹر سائیکل کے سستے پیٹرول کے لیے مطالبہ IMF نے نہیں مانا، ہم چاہتے تھے کہ سستا پیٹرول دے دیں، IMF کے سامنے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اچھا وقت آنے والا ہے۔ اب یہ عجیب و غریب بات ہے، اچھا وقت آنے والا ہے، انہوں نے اپنے ایک جلسے میں پیش گوئی یہ کی تھی کہ ہم ملک کو وہاں پر لے آئے ہیں جہاں پر بہت جلد پاکستان جو ہے وہ مانگنے والے ملکوں سے نکل کر پاکستان جو ہے وہ دینے والے ملکوں میں آ جائے گا، مختلف ممالک کو ہم قرضے دیں گے۔ اب یہ گفتگو فرمائی تھی شہباز شریف صاحب نے، اور پاکستان کہاں کھڑا ہے یہ آپ سب کے علم میں ہے، اور یہ وہ شخص ہے جن کا نعرہ تھا بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ انہوں نے یعنی کہ پوری قوم کو، پاکستان کو دل سے بھکاری تسلیم کیا ہوا ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ استقبال بھی بڑا بہترین ہوگا، استقبالیہ دیا جائے گا، مختلف علاقوں میں ریلیوں کا انعقاد کیا جائے گا، اور تقریر شکریر بھی جناب وہ تیار کر لی ہے، میاں صاحب خود ہی آ کے اپنا ویژن، اپنا جو نیا جو بھی ان کا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے وہ حکومت، کیونکہ ان کو شور ہے کہ انہوں نے حکومت بنانی ہے تو وہ مل جائے گی، اور پھر اس طریقے سے اس ملک کو چلائیں گے۔ تو دیز آر دا ڈیٹیلز جناب، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔